بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جتنے حضرات علماء کرام ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، پسبان ملت پاکستان کے ذمہ داران تشریف لائے ہیں، سب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میری بائیں طرف یہ جتنے خوش نصیب والدین بیٹھے ہیں، میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ان حضرات کے تعاون سے الحمدللہ آج مجھے یہ اعزاز مل رہا ہے کہ 10 بچوں نے میرے پاس مکمل قرآن کریم ختم کیا ہے الحمدللہ۔ اور یہ وہ خوش نصیب بچے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے قرآن کریم مکمل کیا۔ ابھی انشاءاللہ آخری سبق یہ بچے آپ کو سنائیں گے۔ ان میں سے ایک بچہ ہے عبدالاحد، جس نے ماشاءاللہ آپ کے سامنے کلام بھی پیش کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے بہت پیارے دوست تھے شراز خان بنگش مرحوم، یہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور یہ اپنی زندگی میں میرے پاس چھوڑا تھا۔ اور ایک اس کی بہن تھی، الحمدللہ اس کی بہن نے بھی ناظرہ مکمل کر لیا اور اس عبدالاحد بچے نے بھی ناظرہ مکمل کر لیا۔ اور الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا خاص فضل ہے اور ماں باپ کے استادوں کی دعائیں ہیں۔ ایسے ایک بچے جس نے تلاوت کی صفی اللہ کی، اس کے بھی والد صاحب کے 4 ماہ بھی ان کے پورے نہیں ہوئے، اس کے والد صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں اور یہ ایک ہی ماں باپ کا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے۔ اور اس طرح ہمارے افتخار شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک ہی بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اور ان کی اہلیہ سے ہم نے بات کی تھی کہ آپ اللہ سے نظر مانے، اللہ مجھے بیٹا دے، میں قرآن کی خدمت کروں گی۔ عبدالرحمان شاہ ماشاءاللہ یہ وہی بچہ ہے کہ اس کا بھی ناظرہ مکمل ہوا ہے۔ تو یہ خوش نصیب اور سعادت مند بچے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آئیں گے اور آخری 2 صورتیں آپ کے سامنے اپنی اکٹھی آواز میں سنائیں گے۔ پھر انشاءاللہ ہمارے حضرات علماء کرام انشاءاللہ ان کی دستربندی کریں گے اور اس کے بعد اسناد بھی دیں گے اور ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ بچے آگے آگے ماشاءاللہ۔ ان میں سے 2 بچے حاجی غلام حسین صاحب کے پوتے ہیں اور ہمارے میاں سلیم اللہ خان صاحب جو مسجد کے صدر ہیں، ان کا نواسہ ہے اسماعیل حسین۔ ایک وقار کیانی صاحب کا بچہ ہے محمد علی کیانی، پہنچ نہیں سکا۔ اسی انداز میں ایک سیف الرحمان بھائی ہے، ان کا بیٹا ہے واضح الرحمان۔ عامر ملک صاحب ہیں، ان کا بیٹا ہے عبداللہ ملک۔
اسی انداز میں اجاز بھائی کا بیٹا ہے یہ جو ہے اسماعیل حسین شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا عبدالرحمان شاہ ہے، سیف ارمان صاحب بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا فیض الرحمان ہے، اور ایک بچہ ہے عبدالوہاب، یہ اکرام خان صاحب کا ہے، پھر اس کے والد صاحب نہیں تشریف لا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے بچوں کے پیچھے ہمارا ماشاءاللہ فیضان بیٹھا ہوا ہے، مرزا ظفر صاحب کا بچہ ہے، مرزا یعقوب صاحب کا پوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ الحمدللہ ان والدین کا تعاون ہے، مکتب کا یہ ایک ثمر ہے جو عرکہ صاحب کو دکھایا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ساری بچیاں بھی اس دفعہ تقریباً 11 کے قریب بچیوں نے قرآن مکمل کی ہے، عالمہ کورس کیا ہے جو میں نے اب جمعے میں عرض کیا تھا، اور انشاءاللہ یہی معصوم بچے جو ناظرات تجوید کے ساتھ پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ اسی ہفتے سے ان بچوں کی تفسیر شروع ہونے لگی ہے، اور انشاءاللہ ان کے والدین کی خواہش بھی اور میری بھی خواہش ہے کہ سارے بچے تفسیر بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ آگے اسکول میں جائیں گے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو عالم کورس بھی کروائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے اس محلے کا ایک نرالا اور نیا ایک انداز ہوگا کہ آپ دیکھیں گے یہ بچے جہاں دینی تعلیم کے زیور سے راستہ ہوں گے، ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی انشاءاللہ یہ حاصل کریں گے۔ تو بیٹا آپ سارے پگڑی اتار دیں، انشاءاللہ بھی آپ کے سر پہ امامہ باندھ دیں۔ ماشاءاللہ بچوں کی تسربتی کے ترتیبات بچے علماء کرام کے سامنے تشریف لائیں۔ اسماعیل حسین میاں سلیم اللہ خان صاحب کے نواسے ہیں اور علی غلام حسین صاحب کے پوتے ہیں۔ محمد علی کے علی عبدالوہاب عبداللہ ملک محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ قرآن ختم والے بچے، قرآن والے ابراہیم حسین آزم شاہباز، آزم شاہباز، عبدالرحمان شاہ آزم، ہماری خوش نصیبی اور ہماری سعادت ہے جی کہ ہمارے مکتب کے سرپرست اعلیٰ اہل حق کے ترجمان، اہل حق کی آواز حضرت مولانا حضرت سلطانی صاحب تشریف لائیں، دل کے تھاگرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، حضرت کو خوش آمدید کریں۔ آؤ گیا ایک ہی کر کے ادھر سے آگے سارے یہ خوش نصیب اور سعادت مند بچے ہیں جی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کو مکتب اور مدرسہ کی طرف سے عامل کو ماشاءاللہ پیش کر رہے ہیں۔ کوئی بچہ بھی نہیں ہے اس وجہ سے ایک منٹ سے ایک ہی بیٹا آپ کو
আছে বলছে আপনি লোকসভা ঠিক আছে बाकी बच्चे टैबलो वाले तुम भी आ जाओ टैबलो वाले बच्चे आ जाओ आ जाओ सब ये मुस्तफा तुम भी आ जाओ ये जो बच्चे हैं जिन्होंने इनामात हासिल किए हैं नुमाया पोजीशन हासिल की है क्लास अव्वल में इस्माइल है जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है माइक पर तशरीफ लाए मौलाना फैज सुल्तानी साहब से अपने नाम पर इस्माइल हुसैन दो पोजीशन हासिल की है मोहम्मद अली कियानी और अब्दुल वहाब ने आपको दे दूं बच्चे किसी भाई सनी बच्चा ये हमारे बहुत प्यारे साथी हैं ये जो बच्चा किसी भाई से नहीं आ सकता ये उस बच्चे वो नहीं ये वाली सो पोजीशन हासिल की है अब्दुल्ला मलिक ऐसे कहते हैं वो बच्चे का आने को डालते हैं कि आपके लिए एक ही बच्चा और माशाल्लाह कुरान में वक्त के अब्दुल्ला मलिक क्लास 2 में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम मोहम्मद मुस्तफा है भाई का तशरीफ लाए मोहम्मद मुस्तफा ये माशाल्लाह हज़रत हमारे मकतब के नाज़िम हैं जी खलील साहब इनकी मेहनत है मोहम्मद मुस्तफा दो पोजीशन हासिल की है मोहम्मद शहज़ैब ये भाई साहब तो माशाल्लाह नवाज हैं 100 पोजीशन हासिल की है मोहम्मद बिलाल हुसैन सारे भाई साहब खड़े हैं इसके बाद तलबा की तरफ से उस्ताद मोहतरम हज़रत ये सब बच्चों को संग देंगे इस्माइल हुसैन इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा फैज़ान अब्दुल वहाब खान दोनों अब्दुल्ला मलिक मोहम्मद अली कियानी भाई आप वाइज़ुर रहमान सफीउल्लाह खान अब्दुर्रहमान शाह तलबा इकराम की मोहब्बत है उन्होंने उस्ताद मोहतरम उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती हाशमी साहब के लिए एक गिफ्ट की तरतीब बनाई है मौलाना मुफ्ती इदरीस हक्कानी साहब से मुल्तमस हो के वो ये गिफ्ट मुफ्ती साहब को नाइट तशरीफ रखें आप बैठ जाइए बैठ जाइए हमारी बड़ी खुशनसीबी और ये सआदत है कि हम मौलाना इदरीस हक्कानी साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं है अहले हक की हर सफ़ के दस्ते अव्वल में माशाअल्लाह होते हैं अल्लाह ताला ने जो बेबाकी और हक बात को डंडे की चोट पर कहने का ये एजाज हज़रत मौलाना इदरीस हक्कानी साहब दामद मालिया को अता किया है हमारा मकतब और मरकज़ हमारा जमा मस्जिद सलमान फारसी हज़ीब का मरकज़ है और हज़रत ही उस मकतब के उस मरकज़ के सरबराह हैं और सरपरस्त हैं इनकी सरपरस्ती है इनकी दुआएं हैं इनकी शफ़क़तें हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें आज हमने मेहनत की है और इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक करनामा हमारे मकतब में सर अंजाम दिया है आप हज़रात से भी मेरी यही गुजारिश और दरख्वास्त है कि हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरह ये बच्चे हमारे मकतब में वहाँ पढ़ते हैं हम अरसे दराज से ही चाह रहे हैं कि जामे मस्जिद दारे अक़म में भी ये मकतब का सेटअप शुरू हो आप हज़रात अगर तावन करें ये बच्चों का यूनिफॉर्म है जिसमें बैठे हुए हैं इसी तरीके से अगर आप हज़रात थोड़ा सा तावन करें यही रिजल्ट और यही प्यार जो है कि आपको मिल सकता है बेटा अली क्या नहीं आगे आ गया बच्चे किस वजह से लेट हो गया बहुत प्यारा बच्चे
اور ماشاءاللہ ہمیشہ پوزیشن لینے والا بچہ ہے. کوئی بات نہیں. اس کی بہن کی بھی آج امین تھی جس وجہ سے بیچارہ مصروف رہا. بہت اچھا. یہ وقار بھائی کا ایک ہی بیٹا ہے اور ماشاءاللہ ڈاکٹر سیدہ میں کل سیدہ میں اپنی مسجد بھی بنائی ہے اور انشاءاللہ ایک بہت بڑے ادارے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں ملتمس ہوں اپنے محسن اپنے مشفق اپنے سرپرست مولانا عزیز حقانی صاحب سے کہ اپنے مواضع حسنہ بھی فرمائیں گے, اختتامی کلمات دیں گے, ان شاء اللہ دعا میری طرف سے إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اکابر علماء کرام, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں سب سے پہلے مشکور اور شکر گزار ہوں عالم باعمل حضرت مولانا مفتی عبداللہ ہاشمی صاحب کا کہ اس بابرکت محفل اور اجتماع میں حضرت نے مجھے شرکت کرنے کا حکم فرمایا, اور ان بچوں کو اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کا کتاب, اللہ کا قرآن, دارِ کتاب کا ناظرہ انہوں نے مکمل کیا ہے. رب کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان بچوں کو قرآن مجید حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت چونکہ مختصر ہے اور میں نے صرف 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بعثت ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں کوہ صفا کے قریب ایک دینی ادارے کی بنیاد رکھی دار ارقم کے نام سے, اور آپ کے اس مرکز کا نام بھی دار ارقم ہے. اور حضرت آپ کو ترغیب دے رہے تھے, تیار کر رہے تھے کہ ان بچوں نے ناظرہ پڑھا ہے جو ان کا مدرسہ ہے, اور حضرت کی خواہش یہ ہے کہ اس مرکز میں جو دار ارقم کے نام سے بنا ہے یہاں پہ بھی قرآن مجید کا حفظ کا اور ناظرے کے کلاسوں کا سلسلہ ہونی چاہیے. آپ حضرات کہیں کہ انشاءاللہ ہوگا, اور یہاں پہ یہ سلسلہ یہ تو اسی نام سے ہے دار ارقم جو میرے نبی نے سب سے پہلے ایک دینی ادارہ بنایا, اور اسی میں بیٹھ کر کے میرے نبی نے اصحاب رسول کو قرآن پڑھایا. حضرت ابوبکر نے وہیں پہ قرآن پڑھا, حضرت عمر نے, حضرت عثمان غنی نے. اس مدرسے کے پہلے طالب علم حضرت ابوبکر تھے, مردوں میں سے, بچوں میں سے سیدنا علی, اور غلاموں میں سے زید بن حارثہ. پھر یہ تعداد بڑھتی گئی اور یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. کفار مکہ نے کہا کہ اگر اس دین کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کر لو کہ اس قرآن کو مت سنو, اس مدرسے کو بند کر لو, یہاں کے طالب علموں پہ تشدد کر لو,
تاکہ یہ بھاگ جائے. اور قرآن خود اس نقشے کو کھینچ رہا ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. قرآن کو نہیں سننا ہے. اگر اس پیغمبر پہ غالب آنا ہے اور اصحاب رسول کو شکست دینا ہے، قرآن کو مت سنو. اس لیے کہ جب قرآن کو سنو گے تو قرآن نے تو اللہ کریم نے یہ اثر رکھا ہے کہ قرآن لوگوں کو اپنے طرف کہتا ہے. کہا کہ قرآن کو نہیں سننا. کیا کریں؟ کہنے لگے کہ پھر شور کرو اور پھر اس پہ غالب آ سکو گے. لیکن قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ نبوت کے 13ویں سال، وہاں 11ویں سال مدینہ منورہ کے لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا. 12ویں سال پھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا. اور نبوت کے 13ویں سال مدینہ منورہ سے کچھ اور لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خواہش کا اظہار کیا، آپ ہمیں قرآن پڑھانے والا ایک معلم، ایک قاری دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو دیا. اور کچھ دنوں کے بعد عبداللہ بن مکتوم چلے گئے اور مدینہ منورہ میں پہلا دینی ادارہ بنا اسد بن زرارہ کا گھر. مصعب بن عمیر وہیں پہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھایا کرتے تھے. اور پھر میرے نبی نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی. اور ٹھیک 16-17 ماہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ ایک دینی ادارہ قائم فرمایا جس کا نام ہے صفہ. اور وہاں پڑھنے والوں کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. آپ قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے مسند احمد میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم سے ایک چیز مانگ رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک بہ سمیتک نفسک. میرے اللہ، میں آپ سے ہر اس نام کے ذریعے سے جو نام آپ نے اپنے لیے رکھا ہے اس نام کے ذریعے سے کچھ مانگتا ہوں. یا وہ نام میرے اللہ آپ نے کسی صحیفے میں تورات، انجیل، زبور، قرآن میں اتارا ہو، یا کسی پیغمبر رسول کو وہ نام آپ نے سکھایا ہو. کیا مانگتا ہوں؟ یا اللہ آپ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ دنیا کے محلات مجھے دے دے، کوٹیاں دے دے. نہیں، بلکہ میرے نبی نے کہا میرے اللہ، میں اس نام کے ذریعے سے جو نام آپ نے اپنے لیے رکھا ہے یہ مانگتا ہوں کہ انت تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری، کہ میرے اللہ قرآن کو میرا دل کا بہار بنا دے. قرآن مجید کو میرے دل کا بہار بنا لے اور میرے آنکھوں کا نور بنا لے. اور پھر میرے نبی پوری رات قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، دن کو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، تہجد میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، نوافل میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے کہ الہ العالمین قرآن مجید کو میرا دل کا بہار بنا لے. موسم بہار آتا ہے تو ہر ایک کو یہ پل سبزہ اچھا لگتا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے کہ میرا اللہ قرآن کو میرا دل کا بہار بنا لے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے والوں سے محبت کیا کرتے تھے. حضور اکرم ابو داؤد کی روایت اور حدیث کے راوی ہے حضرت ابو سعید الخدری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو سعید کہہ رہے کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے ایک قاری ہمیں قرآن پڑھا رہا تھا اور اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے. فسکت القاری، قاری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خاموش ہوئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ تو ہم نے کہا یہ قاری ہمیں قرآن پڑھا رہا تھا اور ہم قرآن سیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے امت میں سے ایسے لوگ